حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو آپ فرماتے اے زمین میرا بھی اور تیرا بھی پروردگار اللہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تیرے شر سے اور ہر اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر ہے، اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اوپر رینگ رہی ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر عربی کے الفاظ نہ بھی یاد ہوں تو اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، وہ تم کو کھانے پینے اور سونے سے روکتا ہے، پھر جب تم سفر پورا کر چکو تو جلدی اپنے گھر کو لوٹا کرو، یعنی اپنا کام جب تمہارا ہو جائے تو پھر بلا وجہ سفر میں مت رہو۔ اگلی حدیث حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصہ گھر سے باہر رہے تو وہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس نہ آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص رات کے وقت گھر داخل نہ ہو۔ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر رات کو اچانک کوئی گھر آئے اور گھر والوں کو اس کی اطلاع نہیں آنے کی تو گھر والے نیند کی حالت میں گھبرا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خاص طور پر آپ جب سفر وغیرہ سے لوٹتے تو پہلے گھروں میں اطلاع دیتے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ تاکہ عورتیں جو گھر میں پیچھے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی زینت وغیرہ کا سامان کر لیں، یعنی اچانک گھر میں نہ جائے کہ جس سے دوسروں کو یعنی کسی طرح کا وہ خوف یا کسی طرح کی دہشت ان کے اندر نہ پیدا ہو۔ اور دن میں بھی اچانک جانے سے منع کیا گیا۔ اور اچانک جانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تجسس کر رہا ہے، یا اچانک جیسے کسی کا چھاپا مارنا جو ہوتا ہے وہ اچانک والی بات ہوتی ہے، اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس نہیں آتے تھے، آپ صبح کو یا شام کو ان کے پاس تشریف لاتے، یعنی دن کے وقت آتے۔ یعنی یہ نہیں کہ عام حالات میں بھی یہ سفر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس حدیث کو مس کوٹ نہ کریں۔ جب سفر سے لوٹیں اور اپنے شہر کو دیکھیں تو کیا کہیں، یعنی جب انسان واپس آ رہا اور آبادی اپنے شہر کی نظر آئے تو اس وقت بھی دعا بتائی گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، اور آپ یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ کے اندر پہنچ گئے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے، یہ نفل پڑھا کرتے تھے۔